اقترب للناس حسابهم، نزدیک آ گیا لوگوں کو حساب کا وقت، وهم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں، یعنی وقت نزدیک آیا اور وہ ابھی تک غافل ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آئی ان کو نصیحت رب کے ہاں سے تازہ دم، محدث کا معنی کرو تازہ دم، الا استمعوہ مگر یہ اس کو سن لیتے، وہم یلعبون اور یہ کھیلتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، لاہیۃ قلوبہم غافل ہیں ان کے دل، واسروا النجوى الذین ظلموا اور چپکے سے سرگوشی کی ظالموں نے، هل ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم مگر بشر تمہارے جیسے، افتاتون السحر آیا تم جادو کو ماننے آتے ہو، وانتم تبصرون اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ ایک بدعتی خطیب نے تقریر میں کہا کہ خدا تعالیٰ نبی کو بشر کہے یا نبی اپنے آپ کو بشر کہے یا ان کو کافر بشر کہے۔ پھر پوچھا دیوبندی کون ہے، یہ خدا ہے جو نبی کو بشر کہتے ہیں، یا یہ پیغمبر ہے جو بشر کہتے ہیں، یا یہ کافر ہے جو بشر کہتے ہیں؟ مجھے پتہ چلا، میں نے اس کو خط لکھا کہ ابو بکر صدیق نے آپ کو بشر کہا ہے، وہ خدا تھے یا رسول یا کافر؟ ترمذی شریف میں ام المومنین نے آپ کو بشر کہا ہے، شمائل میں ہے کان النبی بشرا من البشر، وفات پر ابن عباس نے کہا ہے کان بشرا من البشر۔ تو انبیاء علیہ السلام سب بشر ہے، اور تمام صحابہ سے تقریباً آپ کو بشر کہنا ثابت ہے، تو اس ڈکوسلے کی کیا دینی اور آئینی وزن رہ گیا ہے کہ جی یہ جو بشر کہتے یہ کون ہے؟ صحابہ کرام کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہنے لگا پیغمبر میرے رب جانتے ہیں باتوں کو آسمان و زمین میں، وہ السمیع العلیم سننے جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہنے لگے یہ پراگند خواب ہے، بل افتراء بلکہ پیغمبر نے گڑا، بل ہوا شاعر بلکہ یہ ایک شاعر ہے، فلیاتنا بآیۃ لے آئے ہمارے ہاں معجزہ، کما ارسل الاولون جیسے بھیجے گئے تھے اگلے پیغمبر۔ قرآن کریم کے بارے میں 3 اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض کیا ہے کہ یہ پراگند خواب ہے، خواب کے اندر ایک ایسی بات کہی جاتی ہے جس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، تو قرآن کریم کے دعاوی جو مغیبات سے متعلق ہے ان کو اضغاث احلام کہا۔ پیغمبر جو وحی پیش کرتے تھے یہ کہتے تھے یہ پیغمبر بناتا ہے، حالانکہ یہ خود نہیں بنا سکتے تھے۔ پیغمبر کے کلام میں وزن تھا، اثر تھا، تو کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لایا ان سے پہلے بستی والوں نے جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ بھی تو پیغمبر آئے، انہوں نے کہاں ایمان لایا، فہم یؤمنون کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد، نوحی الیہم ان کو وحی کر رہے تھے، فاسألوا اہل الذکر پوچھئے علماء سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، نہیں دیے تھے ہم نے ان کو جسم کے کھائے نہیں کھانا۔ پیغمبر کا جسم ایسا نہیں تھا کہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، دیگر تقاضے نہ ہو، پیغمبر کا جسم انسانیت کا تھا، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی اور سردی کا احساس ہوتا تھا، بشری مقتضیات پیدا ہوتے تھے۔ ہم نے نہیں دیے تھے ایسے جسم کہ نہ کھائے کھانا، وما کانوا خالدین اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اگر بالکل نہ کھاتے تو پھر مرنا بھی مشکل ہو جاتا، فرشتے بالکل نہیں کھاتے تو ابھی تک کوئی نہیں مرا۔ کھانا پینا حقیقت میں موت کا ساز و سامان،
کھانا پینا حقیقت میں موت کی تیاری ہے۔ ان النفس لن تموت، کوئی انسان مر نہیں سکتا حتی تستکمل رزقا، یہاں تک کہ رزق پوری نہ کرے۔ تو صوفیاء اس کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، اور وہ روٹی برائے نام، پانی برائے نام، نیند برائے نام۔ تو تقریباً عام انسانوں سے بزرگان دین کی عمریں زیادہ ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کو سچا کر کے دکھایا وعدہ۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو بچایا، ومن نشاء، جن کو چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کیے زیادتی کرنے والے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً اتارا تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت بکمال ہے۔ یا فیہ ذکرکم، صحابہ کرام کے نام، کام، مقام۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا والذین جاہدوا والذین آووا ونصروا، یہ دیکھیں، جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ان کو گھر دیے، مدد کی، مہاجرین و انصار، اولئک هم المؤمنون حقا۔ دو تین طرح تفسیر کی گئی ہے، یا یہ کہ گزشتہ کتابوں میں بھی تمہارا تذکرہ تھا اور اس کی تصدیق اس کتاب سے ہو گئی،